Welcome. Welcome to ninth class physics. I am your teacher Muhammad Ahmed from Muslim Schools Yehupura. Today we are going to start our lecture number 1, which is about parallel forces, like parallel forces and unlike parallel forces, and addition of forces of unit 4. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فزکس کے پہلے 2 چیپٹر کر چکے ہیں. پہلا چیپٹر تھا انٹروڈکشن ٹو فزکس، جو ہم نے کلاس میں کیا، اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہم نے کیا کائنیمیٹکس کا، اس کے اندر ہم نے موشن کے متعلق سب کچھ پڑھا، ٹائپس آف موشن پڑھی، ایکویشنز آف موشن پڑھی. آج ہم یہ یونٹ نمبر 4 جو ہے یہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس یونٹ کا نام ہے فورسز کو گھمانے کا اثر. ہم نے پڑھنا ہے اس میں پیرلل فورسز، لائک پیرلل فورسز، ان لائک پیرلل فورسز اور فورسز کی جمع. سب سے پہلے دیکھیں، جیسا کہ آپ نے پچھلی کلاسوں میں 8th میں پڑھا تھا پیرلل لائنز کے متعلق. ایسی 2 لائنز جن کو جتنا مرضی بڑھا دیا جائے دونوں طرف تو وہ ایک دوسرے کو کٹ نہ کریں، ان کو کہتے ہیں پیرلل فورسز، پیرلل لائنز. تو پیرلل فورسز جو ہیں وہ اسی طرح کی ہی ایک مثال ہے کہ دو فورسز یا 2 سے زیادہ ایسی فورسز جو پیرلل ہوں، ان کی ڈائریکشن پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو یہ لکھا ہوا ہے ایک ہی سمت میں عمل کرنے والی فورسز ایک دوسرے کے پیرلل ہوتی ہیں. ایسی تمام فورسز جو ایک دوسرے کے پیرلل ہوں پیرلل فورسز کہلاتی ہیں. یہ پیرلل فورسز کی جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے. ایک ہی سمت میں عمل کرنے والی فورسز ایک دوسرے کے پیرلل ہوتی ہیں. ایسی تمام فورسز جو ایک دوسرے کے پیرلل ہوں پیرلل فورسز کہلاتی ہیں. تو پیرلل فورسز جو ہیں وہ تمام فورسز جو ایک دوسرے کے پیرلل ہوں پیرلل فورسز کہتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں ان کی لائک پیرلل فورسز اور ان لائک پیرلل فورسز. یہ آپ کی کتاب کا ایک حصہ ہے، کتاب سے لیا گیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے لائک پیرلل فورسز وہ فورسز ہیں جو ایک دوسرے کے پیرلل اور ایک ہی سمت میں عمل کرتی ہیں. مطلب ان کی ڈائریکشن بھی ایک ہو اور ہوں بھی پیرلل، ان کو کہتے ہیں لائک پیرلل. اس کی مثال یہ بھی آپ کے بک پر یہ بنی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا یہ ڈائیگرام، یہ اس بیگ کے اندر دیکھو سارے سیب ہیں. اب اس کو اٹھاتے ہیں، ہر سیب زمین کی طرف جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، ہر کسی کی فورس نیچے کو ہے. تو یہ فورسز جو ہیں یہ تمام سیبوں کی فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں. یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں شکل میں ایک بیگ دکھایا گیا ہے جس میں سیب موجود ہیں. بیگ کا وزن اس میں موجود سیبوں کے باعث ہے. چونکہ بیگ کے اندر موجود ہر سیب کا وزن وہ فورس آف گریوٹی ہے جو اس پر عموداً نیچے کی طرف عمل کرتی ہے. یہ تمام فورسز ایک ہی سمت میں عمل کر رہی ہیں. ایسی فورسز کو لائک پیرلل فورسز کہتے ہیں. یہ ڈائیگرام دیکھیں کتاب کے اندر موجود ہے، وہاں سے آپ کو اس کی وضاحت ملتی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ہے ان لائک پیرلل فورسز. اس کے اندر پیرلل کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ فورسز پیرلل ہیں ایک دوسرے کے. ان لائک کا مطلب ان کی ڈائریکشن ایک نہیں ہے. یعنی اگر کوئی رائٹ سائڈ پہ عمل کر رہی ہے فورس تو دوسری پیرلل تو ہوگی لیکن وہ لیفٹ سائڈ پہ کر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ان لائک پیرلل فورسز. اگر ایک فورس اوپر کو عمل کر رہی ہے اسی کے اگینسٹ ایک نیچے کو کر رہی ہے تو یہ پیرلل، لیکن یہ ان لائک ہیں کیونکہ ان کی ڈائریکشن مختلف ہے. اس کی بھی مثال آپ کی کتاب کے اوپر موجود ہے، یہ والی کہ ایک سیب جو ہے ایک سٹینڈ کے ساتھ لٹکایا گیا ہے. اس میں دیکھیں یہ جو ڈوری ہے یہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہی ہے.
اور اس کا جو وزن ہے وہ اس کو نیچے کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں پیرلل تو ہیں فورسز، یہ والی فورس اور یہ والی فورس پیرلل ہیں، لیکن ڈائریکشن مختلف ہے۔ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان لائک ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں شکل میں ایک سیب کو ڈوری سے لٹکایا گیا ہے، ڈوری سیب کے وزن کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، اس پر عمل کرنے والی فورسز میں سیب کے نیچے کی طرف عموداً عمل کرنے والی فورس اس کا وزن ہے، اور ڈوری کو اوپر کی طرف کھینچنے والی فورس ٹینشن ہے۔ یہ دونوں فورسز پیرلل لیکن ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہیں۔ ان فورسز کو ان لائک پیرلل فورسز کہتے ہیں۔ تو یہ ان لائک پیرلل فورسز، اس کے بعد یہ لائک۔ اب دیکھیں اس چیز کی ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ ایسی فورسز جن کی ڈائریکشن ایک ہو تو یہ پیرلل ہیں، اور ایسی فورسز جن کی ڈائریکشن ایک نہ ہو ان کو ان لائک پیرلل کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں فورسز کی جمع۔ جو فورسز کو جمع کرنے کا طریقہ ہے وہ عام جمع کی طرح نہیں ہے۔ تو فورس ایک ویکٹر مقدار ہے، اس کی مقدار اور سمت دونوں ہوتی ہیں، اس لیے فورسز کو عام قوانین، یعنی کہ ویکٹروں کی جمع جو ہے وہ عام جمع سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے فورس ایک ویکٹر مقدار ہے۔ ویکٹر مقدار ہے، آپ نے سیکنڈ چیپٹر میں پڑھا تھا، ویکٹر مقدار اور اسکیلر مقدار۔ اسکیلر مقدار کون سی ہوتی ہے اور ویکٹر کون سی ہوتی ہے؟ ویکٹر وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی نمبرک ویلیو کے ساتھ، یعنی کہ اس کی نمبرک ویلیو کے ساتھ اس کی پوزیشن بھی واضح ہو، اس کو ویکٹر کہتے ہیں، اور جن کی وضاحت کے لیے ہمیں پوزیشن کی ضرورت نہ پڑے اس کو اسکیلر کہتے ہیں۔ یہ فورسز ایک ایسا عمل ہے جس میں ویکٹر مقدار کہتے ہیں، اور اس کے اندر مقدار اور سمت دونوں ہوتے ہیں۔ تو فورسز کو جمع کرنے پر ایک سنگل فورس حاصل ہوتی ہے جسے ریزلٹنٹ فورس کہتے ہیں۔ یہ نیچے دیکھیں پنک باکس کے اندر ایک ڈیفینیشن اس کی لکھی ہوئی ہے۔ فورسز کو جمع کرنے کا ایک طریقہ گراف کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو فورسز کو ویکٹرز کے ہیڈ ٹو ٹیل رول سے جمع کیا جاتا ہے۔ یہ ہیڈ ٹو ٹیل رول ہم کل پڑھیں گے، فی الحال آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فورسز جو ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے عام جمع کی طرح نہیں ہیں۔ ہم ایک فورس کو ڈرا کرتے ہیں، دوسری کو جو اس کی سمت اس کو ڈرا کرتے ہیں، اور پہلی کو اس کے ساتھ ملائیں تو یہ والی جو فورس ہے نا، یہ والی، یہ اس کا ریزلٹنٹ ہے۔ ایک اور یہ دو، ان کو جمع کریں تو یہ والی فورس حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے جمع کرنے کا طریقہ ویکٹرز کو، فورسز کو۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ ڈائیگرام میں بھی اس نے ایسے کیا ہے، یہ ایک اے فورس ہے، ایک بی فورس ہے، اور ان دونوں کو جمع کر کے یہ اس کا رزلٹنٹ نکالا ہے جو یلو لائن کے ساتھ اس نے بنایا ہے۔ یہ اے فورس تھی، یہ بی فورس تھی، اس نے ان دونوں کو اس طرح سے ملا کے بنا لیا اور رزلٹنٹ نکال لیا۔ یہ ہے ویکٹرز، فورسز کو ویکٹر کے طریقے سے جمع کرنے کا طریقہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔